اسلامی عقائد میں امام مہدی علیہ السلام کا تصور ایک نہایت اہم مقام رکھتا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم میں براہ راست امام مہدی کا ذکر نام کے ساتھ نہیں آیا، مگر متعدد آیات اور احادیث نبوی میں ان کی آمد، ان کے کردار اور ان کے زمانے کے حالات کی وضاحت کی گئی ہے۔ امام مہدی کا تصور اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اگرچہ تفصیلات میں کچھ فرق موجود ہیں۔ مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والا۔ امام مہدی وہ شخصیت ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں بھیجے گا تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو اور اسلام کو پوری دنیا میں غالب کر دیا جائے۔ اگرچہ قرآن میں امام مہدی کا نام مخصوص طور پر نہیں آیا، مگر کچھ آیات ایسی ہیں جن کی تفسیر میں مفسرین نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک سورۃ النور 24-55 اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ وہ ضرور ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو بنایا۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ وعدہ خاص طور پر امام مہدی کے دور میں مکمل طور پر پورا ہوگا، جب اسلام کو پوری دنیا میں غلبہ حاصل ہوگا۔ 2 سورۃ القصص 28-5 اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کیے گئے اور ان کو امام بنائیں اور وارث بنائیں۔ یہ بھی امام مہدی کے دور پر منطبق کی جاتی ہے، جب مظلوم مسلمانوں کو دنیا کی قیادت دی جائے گی۔ احادیث کی کتب میں امام مہدی کے بارے میں بے شمار روایات آئی ہیں جنہیں محدثین نے صحیح اور حسن درجے میں شمار کیا ہے۔ ان میں سے چند اہم احادیث درج ذیل ہیں۔ 1 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ایک شخص کو میرے اہل بیت میں سے بھیجے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی۔ سنن ابو دیود 4282 2 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مہدی ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح فرما دے گا۔ مسند احمد 645 3 حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کی ناک اونچی ہوگی اور پیشانی روشن، وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ سنن ابو دیود 4285 4 امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق۔ تمہارے امام مہدی تمہیں نماز پڑھا رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ صحیح مسلم 155 روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کی پہچان چند خاص علامات سے ہوگی۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ قریش کے خاندان، خاص طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ وہ مکہ مکرمہ میں ظہور کریں گے، لوگ ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کریں گے، وہ بیعت کے خواہش مند نہیں ہوں گے۔ ان کے ظہور سے پہلے دنیا میں فتنوں کا دور ہوگا، شام، عراق اور حجاز میں فتنے پھیل چکے ہوں گے۔ ان کے دور میں زمین سے خزانے نکلیں گے اور مال کی فراوانی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے امام مہدی کے تصور کو رد کیا ہے اور اسے ایک روایتی عقیدہ قرار دیا ہے، لیکن جمہور علماء اہل سنت اور محدثین نے اس عقیدے کو حدیث کی صحیح اسناد کی بنیاد پر تسلیم کیا ہے۔ ابن تیمیہ، ابن قیم، امام سعود، امام نووی، امام شاطبی، امام قرطبی اور امام ابن حجر عسقلان جیسے محدثین نے امام مہدی کی آمد کو ثابت شدہ مانا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا تصور نہ صرف ایک عقیدہ ہے بلکہ ایک بشارت بھی ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ظلم کا دور کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے اور عدل و انصاف کا نظام واپس لاتا ہے۔ امام مہدی کی شخصیت امت مسلمہ کے لیے ایک امید کی کرن ہے جو بتاتی ہے کہ اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا اور اللہ کے نیک بندے ایک بار پھر دنیا پر غالب آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت نہ صرف ان کے اعمال اور کردار کی وجہ سے اہم ہے بلکہ ان کا نسب اور خاندان بھی ان کی عظمت کا ایک اہم پہلو ہے۔ احادیث مبارکہ اور معتبر اسلامی روایات کے مطابق امام مہدی کا تعلق براہ راست خاندان رسول یعنی اہل بیت سے ہوگا۔ ان کا نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے جا ملے گا، یعنی وہ نسل فاطمی سے ہوں گے۔
احادیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ امام مہدی کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ سنن ابو دیود 4282۔ اس حدیث کی روشنی میں امام مہدی کا مکمل نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور ان کا نسب حسب ذیل ہوگا: محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابو طالب، یعنی امام مہدی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ وہ فاطمی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کی والدہ کا تعلق بھی ایک باعزت اور نیک سادات خاندان سے ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا: المہدی من البیت، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہے۔ ابو دیود ابن ماجہ۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ امام مہدی کی سب سے بڑی پہچان ان کا اہل بیت سے تعلق ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پر ہی لوگ ان پر اعتماد کریں گے اور ان کی قیادت کو تسلیم کریں گے۔ اہل بیت سے تعلق کا مطلب صرف نسبی رشتہ نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی وراثت بھی ہے۔ امام مہدی رسول اللہ کی سمت پر چلنے والے ہوں گے۔ ان کا کردار نبی اکرم کی شبیہ ہوگا۔ وہ نبی کے اخلاق، عدل، رحم دلی اور تقوی کی جھلک ہوں گے۔ یہ سوال اکثر اٹھتا ہے کہ امام مہدی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی؟ اہل سنت کی اکثریت کا موقف ہے کہ وہ امام حسن کی نسل سے ہوں گے، کیونکہ حضرت امام حسن نے صلح کی تھی اور جنگ سے گریز کیا تھا۔ امام مہدی کا مشن بھی فساد کا خاتمہ اور امن کا قیام ہوگا۔ بعض احادیث میں ابن الحسن کا ذکر آیا ہے جو امام حسن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس اہل تشیع امام مہدی کو امام حسین کی نسل سے مانتے ہیں اور ان کے مطابق وہ 12ویں امام محمد بن الحسن العسکری ہیں جو غتن کبر میں ہیں اور ایک دن ظہور فرمائیں گے۔ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ آخری زمانے میں ان کی ولادت ہوگی۔ احادیث سے براہ راست ان کے مقام پیدائش کے بارے میں تفصیل نہیں ملتی، لیکن کچھ علماء کے نزدیک وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، کیونکہ وہ اہل مدینہ میں شمار کیے جائیں گے۔ وہاں کے حالات خراب ہوں گے اور امام مہدی کو مجبورنہ مکہ کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی۔ خانہ کعبہ میں ان سے بیعت لی جائے گی۔ ان کے خاندان کے بارے میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیندار، عبادت گزار اور نیکی پر قائم لوگ ہوں گے۔ ان کی پرورش عام انسانوں کی طرح ہوگی، یعنی وہ غیر معمولی ماحول کے بجائے سادگی اور تقوی والے گھر میں پروان چڑھیں گے۔ نسب سے بڑھ کر امام مہدی کی روحانی اور اخلاقی خصوصیات انہیں ممتاز بنائیں گی۔ وہ راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے، قرآن و حدیث کے فہم رکھنے والے ہوں گے، دنیاوی خواہشات سے دور ہوں گے، تقوی، عاجزی، رحم دلی اور عدل کے پیکر ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا۔ مسند احمد، یعنی وہ پہلے سے ہی نیک ہوں گے لیکن اللہ ایک خاص وقت پر انہیں قیادت کے لیے تیار فرمائے گا، جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو مخصوص وقت میں قیادت عطا فرمائی۔ تاریخ میں کئی افراد نے جھوٹے دعوے کیے کہ وہ امام مہدی ہیں، مگر ان کا نسب، کردار اور کام امام مہدی کی پیش گوئیوں سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ جھوٹے مہدی اکثر دنیا طلب، جنگ جو سیاسی مقاصد کے لیے سرگرم ہوتے ہیں۔ سچے امام مہدی کو لوگ مجبورنہ بیعت کروائیں گے، نہ کہ وہ خود اقتدار کے لیے لڑیں گے۔ جھوٹے دعوے داروں کی اکثریت اپنے نسب کو ثابت نہ کر سکی اور ان کا انجام رسوائی کی صورت میں ہوا۔ امام مہدی علیہ السلام کا نسب ان کے مقام و مرتبہ کا ایک اہم پہلو ہے۔ ان کا تعلق اہل رسول سے ہوگا اور ان کا اخلاق، تقوی اور قیادت رسول اللہ کے وارثوں جیسی ہوگی۔ ان کا نسب اگرچہ انہیں عزت دیتا ہے، مگر اصل مقام ان کی سچائی، نیکی، عدل اور اللہ کی طرف سے چنی گئی قیادت کی وجہ سے ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل دنیا ایک نہایت ہی نازک، پرفتن اور غیر معمولی حالات سے گزر رہی ہوگی۔ ان کا ظہور محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک الہی فیصلہ ہوگا جو دنیا میں عدل و انصاف کے قیام، ظالموں کے زوال اور ایمان والوں کے عروج کی ابتدا کرے گا۔ حدیث اور تاریخی تجزیات سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے دنیا میں بے شمار فتنے، جنگیں، معاشی بحران اور اخلاقی گراوٹ ہوگی جو انسانیت کو نجات دہندہ کی تلاش پر مجبور کرے گی۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا میں فتنوں کی بھرمار ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آیا، اس وقت دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، پھر مہدی آئیں گے
اور اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ مسند احمد۔ یہ ظلم ہر سطح پر ہوگا، سیاسی ظلم، بادشاہ اور حکمران ظالم ہوں گے، عوام کے حقوق تلف ہوں گے، سماجی ظلم، طاقتور کمزوروں کو دباتے ہوں گے، مذہبی ظلم، اہل دین کو ستایا جائے گا، حق بات کہنا جرم بن جائے گا، لوگ اپنی جان و مال کے تحفظ کے لیے پریشان ہوں گے، یہ امن صرف طاقتوروں کے لیے ہوگا، بے گناہ خون بہانا عام ہوگا، دنیا میں معاشی عدم مساوات عروج پر ہوگی، دولت صرف چند ہاتھوں میں مرکوز ہوگی، غریب مزید غریب ہوں گے، امیر مزید امیر، سود، دھوکہ، کرپشن اور حرام ذرائع عام ہوں گے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے زمین زلزلوں سے بھر جائے گی، آسمانی نشانیاں ظاہر ہوں گی، سورج اور چاند میں غیر معمولی تبدیلیاں ہوں گی، غیر مسلم طاقتیں دنیا پر غالب ہوں گی، مسلمان کمزور، منتشر اور غلام بن چکے ہوں گے، اسلامی خلافت کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمان بہت کمزور ہو چکے ہوں گے، جیسا کہ نبی کریم نے فرمایا، لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح بے اثر ہوگے۔ ابو دیود۔ مسلمان مختلف فرقوں، قوموں اور جماعتوں میں تقسیم ہوں گے، ہر گروہ خود کو حق پر اور دوسرے کو باطل کہے گا، اتحاد کی فضا ختم ہو چکی ہوگی، علم کا نور ماند پڑ چکا ہوگا، علماء دنیا طلب بن چکے ہوں گے، حق و باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، جھوٹے مجدد، جھوٹے مہدی اور جھوٹے پیغمبر ظاہر ہوں گے، دین کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا، عوام الجھن کا شکار ہوگی، کون حق پر ہے یہ سمجھنا مشکل ہوگا۔ احادیث میں امام مہدی کے ظہور سے قبل ایک بڑی جنگ کا ذکر ہے، جسے بعض علماء نے ملحم اکبر یعنی عظیم جنگ کہا ہے۔ یہ جنگ اب مشرق اور مغرب کی طاقتوں کے درمیان ہوگی، بڑے پیمانے پر تباہی اور ہلاکتیں ہوں گی، ایٹمی حیاتیاتی ہتھیار استعمال ہونے کے اشارے بھی ملتے ہیں۔ امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور وہاں کے حالات بھی نہایت خراب ہوں گے، حکمران ایک دوسرے سے اقتدار چھیننے کے لیے لڑ رہے ہوں گے، حرمین شریفین کا تقدس خطرے میں ہوگا، وہاں خانہ جنگی اور انتشار کی فضا ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا، 3 افراد خلافت کے لیے لڑیں گے، سب ابن خلیفہ ہوں گے، مگر خلافت کسی کو نہیں ملے گی، پھر اہل مکہ مہدی کو نکال کر زبردستی بیعت لیں گے۔ ابو دیود۔ ایسے ماحول میں جب ہر طرف اندھیرا چھا چکا ہوگا، لوگ امام مہدی جیسی شخصیت کی تلاش میں ہوں گے جو انصاف کرے، امت کو جوڑے، ظالموں کا خاتمہ کرے، یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ امام مہدی کو ظہور کی اجازت دے گا اور وہ مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم کے قریب پہچانے جائیں گے۔ کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دنیا فتنے، ظلم، سیاسی و مذہبی انتشار اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوگی، مسلمان منتشر ہوں گے، ظالم غالب ہوں گے اور دین کا نور دھندلا چکا ہوگا، مگر یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا اور ایک عظیم رہنما امام مہدی کو دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت جب قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ چند ظاہری اور باطنی نشانیاں ظاہر فرمائے گا، جن کی مدد سے مخلص مسلمان انہیں پہچان سکیں گے۔ چونکہ تاریخ میں بہت سے جھوٹے مدعن مہدویت آ چکے ہیں، اس لیے اسلام نے امام مہدی کی واضح پہچان اور ظہور کی نشانیاں بیان کی ہیں تاکہ کوئی سادہ لو مسلمان فریب نہ کھائے۔ نبی کریم نے امام مہدی کے چہرے، رنگ، عادات اور انداز کے بارے میں مختلف احادیث میں رہنمائی فرمائی۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا تعلق سید گھرانے سے ہوگا، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے، اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ ابو دیود۔ چمکتا چہرہ ہوگا، ناک لمبی اور ابھری ہوئی ہوگی، یہ پیشانی کشادہ ہوگی، آنکھوں کے درمیان روشنی ہوگی، داہنی رخسار پر ایک سیاہ تل ہوگا، بعض روایات کے مطابق قد درمیانہ ہوگا۔ جب ان کا ظہور ہوگا تو ان کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہوگی، لیکن اللہ ان کے وجود میں غیر معمولی برکت عطا فرمائے گا۔ امام مہدی کا ظہور ایک عظیم الشان واقعہ ہوگا اور اس سے پہلے اور اس کے وقت پر کچھ خاص علامات ظاہر ہوں گی، جنہیں علماء نے علامات ظہور کہا ہے۔ امام مہدی مدینہ سے مکہ آئیں گے، وہ عام انسانوں کی طرح وہاں موجود ہوں گے،
اور کسی پر ظاہر نہیں ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں۔ اہل مکہ ان کو پہچان لیں گے اور مقام ابراہیم کے پاس بیعت کے لیے مجبور کریں گے۔ مہدی مکہ میں ہوگا، لوگ اس کو بیعت کے لیے تلاش کریں گے اور مقام ابراہیم کے پاس اس سے بیعت کریں گے۔ ابو دیود ایک رات رمضان کے مہینے میں آسمان سے ایک پکار سنائی دے گی، مہدی تمہارے امام ہیں۔ یہ آواز جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، ہر شخص اسے اپنی زبان میں سنے گا۔ اسی آواز کے بعد دلوں میں امام مہدی کی محبت پیدا ہوگی۔ امام مہدی خود بیعت لینا نہیں چاہیں گے، وہ بار بار انکار کریں گے، لوگ انہیں زبردستی گھسیٹ کر بیعت پر مجبور کریں گے۔ شام آرڈن کے علاقے سے ایک ظالم شخص سفیانی خروج کرے گا، وہ محمد کا دشمن ہوگا، امام مہدی کی مخالفت کرے گا، اس کی افواج کو زمین میں دھنسایا جائے گا۔ جب سفیانی کی فوج امام مہدی سے لڑنے کے لیے نکلے گی تو زمین میں دھنس جائے گی۔ مسلم امام مہدی کے ظہور سے پہلے خلافت کے لیے 3 شہزادے ابن خلیفہ لڑیں گے، خلافت کسی کو نہیں ملے گی، تب اللہ امام مہدی کو ظاہر کرے گا۔ 3 افراد خلافت کے لیے لڑیں گے، پھر اہل مکہ امام مہدی کو بیعت کے لیے نکالیں گے۔ ابو دیود علماء نے امام مہدی کی پہچان کے لیے چند اہم اصول بیان کیے ہیں۔ یہ حقیقی امام مہدی کی علامات اور 1 اہل بیت میں سے ہونا، 2 محمد بن عبداللہ ہونا، 3 حقیقت میں تقوی اور علم کا پیکر ہونا، 4 جبرنا بیعت کروائی جائے گی، خود مدعی نہیں ہوگا، 5 ان کے ظہور سے پہلے مخصوص فتنوں کا ظہور ہونا، 6 ان کے زمانے میں آسمانی نشانیوں کا ظہور ہونا، 7 سفیانی اور دیگر دشمنان دین کا خاتمہ ان کے ہاتھوں ہوگا۔ جھوٹے مہدیوں کی پہچان، 1 خود دعویٰ کرے کہ وہ مہدی ہے، 2 نسب ثابت نہ ہو سکے، 3 اقتدار اور دولت کی تلاش میں ہو، 4 فتنہ و فساد پھیلائے، 5 آسمانی زمینی علامات اس کے ساتھ ظاہر نہ ہوں۔ ظہور کے بعد امام مہدی دین اسلام کو اصلی حالت پر بحال کریں گے، سن نبی کو غالب کریں گے، دنیا کے مظلوموں کو امن دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے زمین ہموار کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی پہچان اور ظہور کی علامات امت مسلمہ کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے، مگر اللہ کی طرف سے ان پر قیادت کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ ان کی پہچان ان کی نسب، اخلاق، دینداری اور اللہ کی مدد سے ہوگی، نہ کہ دنیاوی طاقت دعویٰ سے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور صرف ایک روحانی یا اصلاحی واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا مشن ایک عالمی اسلامی بیداری، عدل و انصاف کا قیام اور باطل طاقتوں کا خاتمہ ہوگا۔ ان کا مشن دنیا کے ہر کونے میں اللہ کے دین کو غالب کرنا اور ظلم کے نظام کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ امام مہدی وہ شخصیت ہوں گے جو نبی کریم کی خلافت المنہج نبوت کو دوبارہ قائم کریں گے۔ ان کی قیادت میں پوری دنیا میں عدل، امن اور وحدت پھیلے گی۔ پھر خلافت ہوگی نبی کے طریقے پر، اور وہ جب چاہے گی اللہ اسے اٹھا لے گا۔ پھر خاموشی ہوگی، پھر ایک شخص ہوگا جو اہل بیت سے ہوگا، وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ مسند احمد سفیانی جیسے فتنہ انگیز دشمنوں کا امام مہدی قلع قمع کریں گے، وہ باطل نظاموں اور منافق حکمرانوں کا تختہ الٹ دیں گے۔ منافق، دین فروش علماء اور ظالم بادشاہ ان کے ہاتھوں ذل ہوں گے۔ جب امام مہدی کے ذریعے زمین عدل سے بھر جائے گی تو لوگ پہلے سے بڑھ کر مالدار ہوں گے، ذکو لینے والا نہ ملے گا، کیونکہ ہر شخص خوشحال ہوگا، لوگ مال مانگیں گے اور امام مہدی بغیر گنے بانٹیں گے۔ ابن ماجہ امام مہدی کے دور میں علم کا چرچا ہوگا، قرآن و سنت پر عمل عام ہوگا، فتنہ پرور عقائد، جھوٹے نظریات اور بدعتیں ختم ہو جائیں گی۔ امام مہدی کی عظیم فتوحات، ایک جزیرہ عرب کی فتح۔ امام مہدی سب سے پہلے جزیرہ عرب، سعودیہ، یمن، خلیج وغیرہ پر اپنی حکومت قائم کریں گے۔ یہاں کے ظالم حکمران یا ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے یا ختم کر دیے جائیں گے۔ 2 ایران، عراق، شام پر غلبہ، عراق اور شام کے علاقے فتنوں کا گڑھ ہوں گے۔ امام مہدی ان علاقوں کو صاف کریں گے اور وہاں خلافت کا پرچم لہرائیں گے۔ 3 ترکوں اور رومیوں، یورپی عیسائیوں کے خلاف جنگ۔ امام مہدی ایک عظیم جنگ لڑیں گے جس میں عیسائی افواج اور مسلمان آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ جنگ بہت خونریز ہوگی، لیکن آخر کار امام مہدی کو فتح حاصل ہوگی۔ تم اہل روم سے صلح کرو گے، پھر وہ وعدہ خلافی کریں گے اور 80 جھنڈوں کے ساتھ آئیں گے، ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 سپاہی ہوں گے۔
ابو دیود 4 ملہم اکبر عظیم جنگ، یہ جنگ یورپ کے ساتھ ہوگی جسے جدید تاریخ میں ورلڈ وار 3 سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ امام مہدی کی فوج کمزور ہوگی مگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، دشمن کی فوج کو سخت شکست ہوگی۔ 5 قسطنطنیہ و استنبول کی فتح، امام مہدی قسطنطنیہ ترکی کو فتح کریں گے جو کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جا چکا ہوگا۔ یہ فتح جدید ہتھیاروں کے ذریعے نہیں بلکہ تکبیر اور تسبیح کے ذریعے ہوگی۔ تم قسطنطنیہ فتح کرو گے اور یہ تسبیح و تکبیر کے ذریعے ہوگی۔ مسند احمد 6 ہندوستان کی فتح، غزوہ ہند۔ احادیث کے مطابق امام مہدی کے زمانے میں ہند کی فتح بھی ہوگی۔ اس لشکر میں شامل افراد جنتی ہوں گے۔ میری امت میں ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ انہیں فتح دے گا۔ نسائی امام مہدی کا عدل اور اصلاح ہے۔ عدل و انصاف کا قیام، امام مہدی کی حکومت میں کوئی بھوکا نہ ہوگا، مظلوم کو حق ملے گا، قاضی، وزیر اور حکمران سب نیک اور ایماندار ہوں گے۔ 2 نظام شریعت کا نفاذ، دنیا کے تمام معاملات قرآن و سنت کے مطابق طے ہوں گے۔ سود، شراب، بے حیائی اور ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ 3 امت مسلمہ کا اتحاد، عرب و عجم، کالا و گورا، شیعہ و سنی سب امام مہدی کی قیادت میں متحد ہو جائیں گے۔ ان کی قیادت پوری امت کو ایک بار پھر عظمت رفتہ کی طرف لے جائے گی۔ امام مہدی کا مشن صرف فتنوں کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی اسلامی دنیا کا قیام ہے، ایسی دنیا جہاں عدل ہو، علم ہو، امن ہو اور دین غالب ہو۔ ان کی فتوحات دنیا کو یاد دلائیں گی کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے، چاہے ظلم کتنا ہی پھیل چکا ہو۔ اسلامی روایات میں امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر نہایت اہم، مقدس اور فیصلہ کن لمحہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ملاقات محض 2 نیک بندوں کی ملاقات نہیں بلکہ یہ تاریخ انسانیت کی ایک عظیم تبدیلی کا آغاز ہوگی جہاں زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا اور دجال جیسے فتنون عظیم کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور وعدہ فرمایا تھا کہ وہ قیامت سے پہلے زمین پر دوبارہ نازل ہوں گے، اور بے شک وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ سورۃ الزخرف 61 یہ نزول اس وقت ہوگا جب امام مہدی ظہور کر چکے ہوں گے، دنیا میں ظلم پھیل چکا ہوگا اور دجال دنیا پر تباہی مچا رہا ہوگا۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کب اور کہاں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق، شام کے ایک مشہور مقام مشرقی سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی اور ان کے پیروکار صف باندھ چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ آسمان سے نازل ہوں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ کو نماز کی امامت کی پیشکش کریں گے، حضرت عیسیٰ انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے یہ نماز تمہارے لیے قائم کی گئی ہے، پس تم ہی امامت کرو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی پیروی کریں گے اور شرع محمدی کے تابع ہوں گے۔ حدیث عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، پھر امام مہدی انہیں آگے بڑھائیں گے مگر وہ کہیں گے کہ امامت تمہارے لیے ہے اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مسند احمد صحیح مسلم دجال دنیا میں فتنہ، جادو، جھوٹے معجزات اور فریب کے ذریعے حکمرانی کرے گا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اکثر لوگ اس کے جال میں آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ مل کر ایک عظیم جنگ لڑیں گے۔ دجال شام کے علاقے لد موجودہ اسرائیل کا ایک حصہ میں ہوگا۔ جب دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو وہ ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، پھر حضرت عیسیٰ اس کو قتل کریں گے۔ صحیح مسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد دجال کے پیروکار بدترین انجام کو پہنچیں گے۔ امام مہدی کا کردار، امام مہدی حضرت عیسیٰ کے لیے زمین ہموار کریں گے، ان کی قیادت میں حکومت چلتی رہے گی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکمل قیادت نہیں سنبھالتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عدل اور صلیب کو توڑیں گے، یعنی عیسائیت کی موجودہ شکل کا خاتمہ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے یعنی حرام چیزوں کو مٹائیں گے، جزیہ ختم کریں گے کیونکہ صرف اسلام ہی غالب دین رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے خاتمے کے بعد کچھ عرصہ امام مہدی زندہ رہیں گے۔ ان کی وفات
طبیعی موت ہوگی، ان کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، ان کی تدفین مدینہ منورہ میں ہوگی۔ بعض اقوال کے مطابق امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات امت مسلمہ کی عزت و فتح کا سنگ میل ہے۔ امام مہدی کی قیادت اور حضرت عیسیٰ کی مدد سے دجال کا خاتمہ ہوگا، اسلام پوری دنیا پر غالب ہوگا اور نبی کریم کی امت کو ایک بار پھر سربلندی نصیب ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد دنیا کے منظرنامے میں ایک عظیم تبدیلی واقع ہوگی۔ اب امت مسلمہ کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے، وہی نبی جنہیں اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھایا اور قیامت سے پہلے دوبارہ نازل فرمایا۔ یہ دور اسلامی تاریخ کا سنہرا ترین دور کہلائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب نہ صرف دجال کا خاتمہ ہو چکا ہوگا بلکہ باطل مذاہب، شیطانی نظام اور ظالم طاقتیں بھی زمین سے مٹ چکی ہوں گی۔ نبی کی شریعت کے مطابق حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین نہیں لائیں گے، وہ مکمل طور پر شریعت محمدی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ وہ عیسیٰ میری امت میں نازل ہوں گے اور میری شریعت پر عمل کریں گے۔ ابن ماجہ 2 عدل و انصاف کا مکمل نفاذ، کوئی جھوٹ، دھوکہ، ظلم و فریب باقی نہ رہے گا، ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہوگا، کوئی شخص کسی دوسرے پر ظلم نہ کر سکے گا۔ 3 سود، خنزیر اور صلیب کا خاتمہ، حضرت عیسیٰ صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی عیسائیت کی جھوٹی تعلیمات کا خاتمہ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی تمام حرام اشیاء ختم کر دی جائیں گی، جزیہ ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ اب دنیا میں صرف اسلام ہی کا غلبہ ہوگا۔ دنیا میں امن اور خوشحالی ہے۔ ایک قتل و غارت کا خاتمہ، زمین پر کوئی جنگ، قتل و خونریزی باقی نہ رہے گی، دشمنیاں، قبائلی جھگڑے اور منافرتیں ختم ہو جائیں گی۔ 2 معاشی عدل، اتنی برکت ہوگی کہ زکو لینے والا کوئی نہ ملے گا، دولت کی فراوانی ہوگی، مگر لوگ دنیا کے پیچھے نہیں دوڑیں گے، مال اس قدر بہا کر بانٹا جائے گا کہ کوئی بھی لینے والا نہ ہوگا۔ صحیح بخاری 3 جانوروں تک میں امن، شیر بکری کے ساتھ اور سانپ بچے کے ساتھ کھیلیں گے، جانور بھی ایک دوسرے پر حملہ نہ کریں گے، بھیڑیا بکریوں کے ساتھ رہے گا، شیر گائے کے ساتھ، بچہ سانپ سے کھیلے گا۔ تفسیر ابن کثیر، تمام اہل کتاب یہود و نصار کا اسلام قبول کریں گے، نابود ہوں گے، دنیا کے تمام مذاہب کا خاتمہ ہوگا اور صرف ایک دین باقی رہے گا، اسلام۔ حدیث، عیسیٰ ابن مریم لوگوں میں عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کریں گے۔ صحیح بخاری و مسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال زمین پر قیام کریں گے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور نبی کے دین کو نافذ رکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی طبعی موت واقع ہوگی، اسلامی عقیدے کے مطابق ان کی تدفین نبی کریم کے پہلو میں ہوگی، عیسیٰ ابن مریم فوت ہوں گے اور انہیں میرے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ تفسیر قرطبی، ابن کثیر، عالمی سطح پر تبدیلیاں، پہلو تبدیلی، مذہب صرف اسلام باقی، تمام باطل مذاہب کا خاتمہ، حکومت عدل و انصاف، امن و سکون، معاشی نظام، کوئی محتاج نہیں، دولت کی برابری، سماج، دشمنیاں، نفرتیں ختم، محبت اور بھائی چارہ، علم و ہدایت، مکمل ہدایت کا دور، قرآن و سنت کی تعلیم، عام ماحول، زمین میں برکت، جانور اور انسان میں ہم آہنگی۔ امام مہدی نے زمین کو فتنوں سے پاک کرنے کی ابتدا کی تھی، حضرت عیسیٰ نے اس سفر کو مکمل کیا، دین کو غالب کیا، دجال کو ختم کیا اور نبی کی پیش گوئیوں کو پورا کیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور، دجال کے خاتمے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کے بعد دنیا ایک سنہری دور دیکھے گی جس میں عدل، انصاف، علم، امن اور ہدایت کی حکمرانی ہوگی۔ مگر یہ عظمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق یہ دنیا فنا کے لیے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ دنیا دوبارہ فتنوں اور زوال کی طرف لوٹنے لگے گی، اور پھر وہ وقت آئے گا جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن کا آغاز حضرت عیسیٰ کے بعد کے دور سے جاڑا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد ایک طویل عرصے تک لوگ دین پر رہیں گے، لیکن آہستہ آہستہ دنیا پر دنیا پرستی، گناہ اور غفلت کا غلبہ ہو جائے گا، لوگ نمازیں چھوڑنے لگیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا اور علماء کا انتقال ہوگا۔
قرآن کریم کو لوگ بھول جائیں گے، مساجد آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، بدعات اور شرک کا دوبارہ پھیلاؤ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کی حکومت کے اثرات کچھ عرصہ باقی رہیں گے، لیکن دنیاوی حرص، مال کی محبت اور خواہشات نفس دوبارہ انسانوں کو گمراہ کریں گی۔ ایک زبردست دھواں زمین کو گھیر لے گا، نافرمان لوگوں پر وہ عذاب بنے گا اور مومنین کے لیے نرمی۔ پس تو انتظار کر اس دن کا جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا۔ سورۃ الدخان 10 ایک عجیب مخلوق زمین سے نکلے گی، وہ لوگوں کے چہروں پر نشان لگائے گی، مومن اور کافر کی پہچان کے لیے، اور جب ان پر ہمارا حکم آئے گا ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ سورۃ النمل 82 سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جس وقت سورج مغرب سے نکلے گا کوئی نفس ایمان نہ لائے گا۔ صحیح مسلم حضرت عیسیٰ کے دور میں ان کا خروج ہوگا، لیکن مکمل فتنہ ان کے بعد پھیلنے لگے گا۔ یہ قوم اتنی طاقتور ہوگی کہ پہاڑ، دریا اور ہر رکاوٹ کو عبور کر لے گی، وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ سورۃ الانبیاء 96 حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف دعا کریں گے اور اللہ ان کو ختم کرے گا، لیکن آثار بعد میں بھی باقی رہیں گے۔ 3 بڑے خسف ہوں گے، مشرق میں، مغرب میں، جزیرہ عرب میں۔ ایک زبردست آگ یمن سے نکلے گی، یہ لوگوں کو مان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ جب تمام بڑی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور سور پھونکا جائے گا، پس جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب مر جائیں گے۔ سورۃ الزمر 68 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور، وضاحت، آغاز، حضرت عیسیٰ کی وفات اور دین کی روشنی کا زوال، نشانیاں، دھواں، داب، سورج کا الٹا طلوع، آجوج ماجوج، خسف، عالمگیر زوال، علم کا اٹھایا جانا، گناہوں کا عام ہونا، اختتام، آگ کا نکلنا اور سور کا پھونکا جان، مرحلہ، تفصیل، نشانیاں، زمین ظلم سے بھر جائے گی، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، ظہور مکہ مکرمہ میں، کعبہ کے پاس بیت، عالمی قیادت، عدل و انصاف پر مبنی خلافت، فتوحات، حضرت عیسیٰ کی آمد، دمشق میں نزول، امام مہدی کے پیچھے نماز، دجال کا خاتمہ، عالمی اسلام کا غلبہ، عدل، امن، معاشی برابری، امام مہدی کی وفات، حضرت عیسیٰ نماز جنازہ پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ کی حکومت، 40 سالہ حکومت، دین محمدی پر عمل، تمام باطل مذاہب کا خاتمہ، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، طبعی موت، تدفین مدینہ منورہ میں، قیامت کی نشانیاں، دھواں، داب الارض، سورج کا الٹا طلوع، آجوج ماجوج، خسف، آگ، سور۔ آج کے مسلمان کے لیے 10 بڑے اسباق۔ ایک، علم حاصل کرو کیونکہ فتنہ جہالت سے پیدا ہوتا ہے، امام مہدی کے ظہور سے قبل جہالت کا دور ہوگا، لوگ قرآن بھول جائیں گے، علماء کم ہوں گے، سبق، قرآن، حدیث، فقہ اور سورۃ نبوی کو جاننا آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ 2، دین پر مضبوطی سے جم جاؤ کیونکہ نجات صرف ایمان والوں کی ہے، امام مہدی کی بیعت کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو حق کے متلاشی ہوں گے، سبق، حق پر قائم رہو چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ رہ جاؤ۔ 3، فتنوں سے بچو، خاص کر میڈیا، دجیلی نظام اور خواہشات نفس سے۔ آج کا دور بھی دجال کے نظام کی تیاری ہے، جھوٹ، فریب، مادہ پرستی اور اخلاقی گراوٹ، سبق، دل، نگاہ اور کانوں کی حفاظت کرو، دین کو معیار بناؤ، دنیا کو نہیں۔ 4، جماعت کا ساتھ دو، امام مہدی کی بیعت کرنے والے متحد ہوں گے، سبق، دین کے کام میں ٹکڑوں میں بٹنے کے بجائے جماعت اور امت کے اتحاد کو فروغ دو۔ 5، حضرت عیسیٰ کی پیروی سکھاتی ہے کہ دین محمدی ہی نجات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی شریعت کے تابع ہوں گے، سبق، کسی اور شخصیت فلسفے کے بجائے صرف نبی کی تعلیمات کو معیار بناؤ۔ 6، امانت، عدل اور حق گوئی کو عام کرو، یہی امام مہدی کا طرز حکومت ہوگا، سبق، اپنی زندگی میں عدل، صداقت اور دیانت کو لاؤ، چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح، ساتھ قیامت کی نشانیاں قریب آ چکی ہیں، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پلٹ، سبق، موت سے پہلے توبہ، غفلت سے پہلے ہدایت اور فتنے سے پہلے علم ضروری ہے۔ 8، اپنے گھر کو دین کا قلعہ بناؤ، فتنوں سے بچنے کے لیے خاندانی تربیت لازمی ہے، سبق، بچوں کو قرآن، نماز، عقیدہ، اخلاق
اور نبی کی سیرت سکھاؤ۔ 9 دعا، ذکر اور صبر فتنوں کے مقابلے میں مومن کا اصل ہتھیار ہیں۔ سبق، نماز، تلاوت، ذکر اور دعائیں زندگی کا حصہ بناؤ۔ 10 امام مہدی کا ظہور اللہ کے وعدوں کی تکمیل ہے، اس پر ایمان رکھو۔ سبق، ایمان کو تازہ رکھو، امام مہدی کے بارے میں علم رکھو اور جھوٹے مہدیوں سے ہوشیار رہو۔ کیا لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمائے بغیر چھوڑ دیا جائے گا؟ سورۃ العنکبوت 2 ہم سب امتحان میں ہیں، کبھی دنیا کی رنگینی، کبھی خواہشات، کبھی دجال کے فتنہ نما نظام سے امام مہدی کا ظہور، اور حضرت عیسیٰ کی واپسی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ ایمان، علم، صبر اور عمل کے بغیر نجات ممکن نہیں۔